پیارے دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں اور خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں اور تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی، اور وہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے، ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارا کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ کے منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ معزز دوستو، روایت میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتا ہے، اور اسے کہتے ہیں ادھر تیرا راستہ نہیں۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ان کی عبادتوں سے کہتا ہے، میں تو اس انتظار میں تھا، اگر کسی طرف سے عبادتوں میں کچھ کمزوری ہو جاتی ہے تو
تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا میں اعمال کو تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے وسع چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج کی ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ کہیں دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن یہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ پیارے دوستو، ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن و انس بھی مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جو واحد و لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے موت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے اس کو جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے اور فرمانبرداری کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کی اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بخاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستو، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق و فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری طرف سے پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ناک پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں ان کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بخاریں دیکھتا ہے۔ فرشتے اس نافرمان کو کہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کی قبر میں آتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قبر تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستانوں میں جایا کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔